السلام علیکم۔ آج کی اس خاص گفتگو میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان القرآن کی روشنی میں ایک بہت ہی دلچسپ پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی دوسری آیت میں چھپی رحمت کے تصور کی جو گہرائی ہے نا، وہ اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ تو چلیے آج ذرا اس کے اندر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کی یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں رحمت کے اس پورے تصور کو کیسے ایک بالکل نیا اور حیرت انگیز رنگ دے دیتی ہیں۔ اچھا، ایک بہت ہی بنیادی سا سوال ہے جو فوراً ذہن میں آتا ہے۔ الرحمن اور الرحیم، دیکھیں تو یہ دونوں الفاظ ایک ہی بنیادی مادے سے نکلے ہیں اور دونوں کا مطلب ہی رحمت ہے۔ تو پھر ان دونوں کو ایک ساتھ بالکل برابر میں کیوں لایا گیا؟ کیا یہ صرف بات پر زور دینے کے لیے ایک ہی لفظ کی تکرار ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا لسانی راز چھپا ہے؟ دراصل یہ کوئی عام سی تکرار بالکل نہیں ہے۔ یہ تو معنی کا ایک ایسا سمندر ہے جسے اگر ہم سمجھ لیں تو بہت سی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رحمت کے بنیادی مادے کی۔ یہاں عربی زبان کی جو خوبصورتی اور اس کا ایک طرح کا ریاضیاتی انداز ہے نا، وہ واقعی کمال ہے۔ تو وہ جو بنیادی مادہ ہے وہ ہے رحم، یعنی رحمت۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں عظیم نام الرحمن اور الرحیم دراصل اسی ایک جڑ سے نکلے ہیں۔ یہ مادہ رحم، شفقت اور ہمدردی کے خالص جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس مشترکہ بنیاد کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں تبھی ہم ان دونوں ناموں کے درمیان موجود اس انتہائی باریک اور حیران کر دینے والے لسانی فرق کو ٹھیک سے سمجھ پاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، الرحمن، یعنی ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ اگر ہم عربی گرامر کو دیکھیں تو لفظ الرحمن جس وزن یا سانچے پر بنا ہے اسے فعلان کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی عام وزن نہیں ہے، اسے مبالغے کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ اس وزن پر ڈھلتا ہے تو اس کے اندر ایک شدید قسم کی انتہا پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں کوئی بھی جذبہ بس اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہو اور انسان کے پورے وجود پر پوری طرح حاوی ہو جائے۔ اسے مزید بہتر سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں۔ عربی میں جب کوئی کہتا ہے کہ وہ عطشان ہے تو اس کا مطلب صرف پیاسا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے پیاس کی شدت سے جان نکل جانا۔ اسی طرح جوان کا مطلب ہے بھوک سے بالکل بے حال ہو جانا۔ اور یاد ہے سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے غضبان کا لفظ آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ شخص جو رنج اور غصے سے بالکل لال بھبوکا ہو جائے۔ تو ان سب الفاظ میں ایک چیز مشترک ہے، ایک بے قابو اور شدید ترین کیفیت۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب رحمت کا مادہ اس فعلان کے سانچے میں ڈھل کر الرحمن بنتا ہے تو پھر یہ کوئی عام یا دھیمی سی ہمدردی نہیں رہتی، یہ ایک ایسی رحمت بن جاتی ہے جو بالکل کسی ٹھاٹھے مارتے بپھرے ہوئے طوفانی سمندر جیسی ہو، ایک ایسا جذبہ جو اپنے پورے زور اور شدت کے ساتھ امنڈ کر آ رہا ہو۔ یہ اللہ کی رحمت کی ایک بے پناہ اور سب کچھ سمیٹ لینے والی شدت کی بہترین تصویر کشی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، الرحیم، جسے ہم ایک مستقل بہتے دریا سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ نام رحمت کے ایک بالکل ہی نئے پہلو سے پردہ اٹھاتا ہے۔ لفظ الرحیم کا وزن فعیل ہے۔ عربی گرامر کی زبان میں اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خوبی یا کوئی صفت کسی کی ذات کا ایک مستقل اور دائمی حصہ بن جائے، ایک ایسا حصہ جو کبھی مدھم نہ پڑے، تو اسے اس وزن پر لایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی وقتی جوش یا ابھال نہیں ہے، بلکہ ایک ابدی اور نہ بدلنے والی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر الرحمن ایک طوفانی سمندر تھا تو الرحیم ایک ایسے دریا کی طرح ہے جو بغیر کسی شور شرابے اور رکاوٹ کے خاموشی اور تسلسل کے ساتھ بس ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے۔ اس میں ایک ٹھہراؤ ہے، ایک دوام ہے، ابدیت ہے۔ یہ رحمت کا وہ پہلو ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ اب ذرا ان دونوں جہتوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف الرحمن ہے جس میں جذبے کی انتہا اور ایک زبردست شدت ہے، اور دوسری طرف الرحیم ہے جس میں ہمیشگی اور دوام ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو طوفانی شدت اور ایک مستقل سکون، یہ دونوں بالکل متضاد چیزیں لگتی ہیں، ہے نا؟
لیکن کمال دیکھیں کہ رحمت الہی میں یہ دونوں صفات ایک ہی وقت میں اور اپنی کامل ترین صورت میں موجود ہیں۔ چوتھے حصے میں ہم ایک انسانی ہمدردی کی مثال لیتے ہیں تاکہ اس حقیقت کو ذرا قریب سے سمجھا جا سکے۔ فرض کریں کہ کہیں کوئی بہت ہی افسوسناک حادثہ ہو گیا ہے، ایک بے سہارا خاتون کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ بالکل تنہا اور لاوارث وہیں موجود ہے۔ اب اس منظر کو دیکھ کر وہاں موجود کسی بھی انسان کے دل میں رحم کا ایک شدید طوفان آئے گا۔ یہ دراصل وہی الرحمان والی کیفیت ہے، یعنی جذبے کی انتہائی شدت۔ اس شدید جذباتی ابال میں آ کر ہو سکتا ہے کوئی شخص فوراً آگے بڑھے اور اس بچے کو اپنانے کا فیصلہ کر لے، لیکن انسانی فطرت کی ایک خامی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب اس بڑے ذمہ داری کا بوجھ کندھوں پر پڑتا ہے نا، تو وہ جو ابتدائی جوش تھا وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتا ہے۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا ناحق بوجھ اپنے سر لے لیا۔ یعنی انسان کے اندر جوش اور ابال تو آ سکتا ہے، لیکن اس میں وہ الرحیم والا دوام وہ ہمیشگی نہیں ہوتی۔ اور یہیں سے ہم اپنے پانچویں اور آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، کامل دوہرا پہلو یعنی رحمت الہی کا کمال۔ درحقیقت ہماری اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ انسانی ہمدردی بہت محدود ہے۔ اس میں شدت تو آ سکتی ہے لیکن وہ برقرار نہیں رہ پاتی، مگر اللہ رب العزت کی رحمت ہر قسم کی خامی اور نقص سے پاک ہے۔ اس رحمت میں الرحمن کی طرح ایک طوفانی جوش بھی ہے جو ایک ماں سے بھی زیادہ شدت سے اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں الرحیم کی طرح ایک ایسا ابدی دوام بھی ہے جو کبھی پچھتاوے کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ رحمت کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ ذرا سوچئے، یہ دونوں بالکل متضاد نظر آنے والی خصوصیات ایک ہی ذات میں اس قدر کامل ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہیں کہ انسانی عقل بس دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اب آخر میں ایک بات جو واقعی گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی آپس کی ہمدردیاں اور ان کے جذبات وقت کے ساتھ اور حالات کے رحم و کرم پر کیسے بدل جاتے ہیں، تو پھر یہ حقیقت جان کر کتنا سکون ملتا ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات کی رحمت نہ صرف شدت سے بھری ہوئی ہے بلکہ وہ کبھی کمزور بھی نہیں پڑتی۔ تو یہ الرحمن اور الرحیم محض دو الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کائنات کے سب سے مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے سہارے کا بیان ہے۔ اور یقین جانیں، جب اس لسانی اور تصوراتی حقیقت کی سمجھ آ جائے تو زندگی اور ان الفاظ کو دیکھنے کا انداز مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔